ایک رات میں اپنا افسانہ ختم کر کے کتب خانے سے باہر نکلی تو اچانک باغ کے سینے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ زوناش، میں نے خوف سے لرز کر اپنی بوڑھی ہپشن کو آواز دی، مگر وہ بحری اللہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ہمیشہ سے بھوتوں پریتوں سے خوف کھاتی ہوں، چنانچہ اس آہٹ کو سن کر 2 قدم پیچھے اس خوف سے ہٹ گئی کہ کہیں کوئی بھوت یا پرانی روح ہی نہ ہو۔ لیکن اتفاق سے اس وقت کھڑکی میں جو چھوٹا سا آئینہ آویزا تھا، اس میں مجھے آنے والے کی شکل نظر آ گئی، اور پھر میری جان میں جان آئی۔ وہ میری جان ہارلی تھے۔ انہیں دیکھ کر میں بےتاب ہو گئی اور پردہ ہٹا کر دوڑتی ہوئی سینے پر نکل آئی۔ ہارلی، بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ ارے روحی، تمہارا چہرہ تو لیموں کی طرح زرد ہو رہا ہے، کیا بات ہے میری جان؟ پھر ہارلی نے محبت سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس وقت انہوں نے ایک خوبصورت سا کوٹ پہن رکھا تھا، شام کی سفید ٹائی لگا رکھی تھی۔ ان کے لباس سے ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ میں ڈر گئی تھی ہارلی۔ آج ہی میں نے بھوتوں کا ایک افسانہ لکھا تھا، اسے ختم کر کے باہر آ رہی تھی کہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ میں ڈر گئی کہ کہیں کوئی بھوت پریت ہی نہ آ گیا ہو۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ان مشرقی ملکوں میں بھوت پریت کے قصے بہت مشہور ہیں۔ ہارلی نے آہستہ سے میری پیٹھ ٹھونکی اور مسکرانے لگے۔ تم تو پاگل ہو گئی ہو۔ دیکھو میری جان، اب روحوں کے متعلق زیادہ نہ سوچا کرو، ورنہ کسی دن تم بھی روح بن کر ہواؤں میں تحلیل ہو جاؤ گی۔ دیکھو تو کتنی دبلی ہو گئی ہو۔ یہ سن کر میں نے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی، جو نیلی جارجٹ میں موم بتی کے شعلے کی طرح نازک معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہارلی، میرا دبلا پن کوئی مرض نہیں ہے، تم تو جانتے ہی ہو میں ہمیشہ کی نازک اندام واقع ہوئی ہوں۔ البتہ اب چند سال سے سیاحت کی مصیبتوں اور جنگلی کیمپوں کی زندگی نے مجھے کچھ حد سے زیادہ نازک بنا دیا ہے۔ پھر مشرقی صحراؤں اور تپتے ہوئے پہاڑوں کی گرمی، اف! دیکھو تو آفتاب کو غروب ہوئے کئی گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، لیکن اب تک باغیچے میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں۔ انہی ہواؤں نے میری صحت کا ناش کر دیا ہے۔ ہارلی نے کہا، کچھ ہی دیر میں رات کی خوشگوار ہوا شروع ہو جائے گی۔ ان گرم ممالک میں 8 بجے کے بعد رات دل فریب اور موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ لو، 9 بجنے میں چند ہی منٹ باقی ہیں۔ تم پسند کرو تو میں تمہیں چہل قدمی کے لیے باہر لے جا سکتا ہوں۔ ہاں، میں خود یہی چاہتی ہوں۔ دن بھر کتب خانے میں بیٹھے بیٹھے طبیعت اکتا گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں ہارلی کے ساتھ باغ کے زینے پر سے ہوتے ہوئے نیچے باغ میں اتر آئی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک سڑک پر نکل آئے۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی، لیکن برقی لیمپوں کی روشنی نے اسے نابود کر دیا تھا۔ سڑک کے دائیں بائیں عظیم الشان عمارتوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ چند ہی منٹس بعد ہم لوگ ہوٹل کی شاندار عمارت تک پہنچ گئے۔ اس کی برقی روشنیوں سے آنکھیں چندھیائی جا رہی تھیں۔ اس کے احاطے میں کہیں اندر دل فریب سروں میں بینڈ بھی بج رہا تھا۔ اس ہوٹل کی رونق اور چہل پہل سارے شہر میں مشہور تھی۔ ہارلی، مجھے یہ مقام بہت پسند ہے۔ میں جب بھی 2 4 دن کے لیے یہاں آتی ہوں تو اسی ہوٹل میں ٹھہرتی ہوں۔ اس کے چپے چپے میں زندگی نظر آتی ہے۔ ہارلی نے نظر اٹھا کر عظیم الشان عمارت کو دیکھا، پھر کہنے لگا، اگر تم 5 سال پہلے یہاں آتی اور اتفاق سے جنوری کی 29 تاریخ کو یہاں پہنچتی تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا۔ شاید تم دہشت زدہ ہو کر بے ہوش ہو جاتی۔ اچھا، وہ کیوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں دہشت سے بے ہوش کیوں ہو جاتی؟ یہاں ایک عجیب قصہ ہوا تھا۔ سال بھر تو یہاں ایسی ہی چہل پہل اور رونق ہوا کرتی تھی جیسی تم اس وقت دیکھ رہی ہو، لیکن جنوری کی 29 تاریخ کو یہ ہوٹل ایسا خاموش اور ویران ہو جاتا تھا جیسے قبرستان۔ میں نے وحشت سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا، لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ یہاں اس تاریخ کی رات کو ایک ایسا دہشت انگیز واقعہ ہوا تھا جسے یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس خوفناک قصے کا خاتمہ میں نے اور میرے ایک فوجی دوست نے کیا تھا۔ میں حیران ہو کر ہارلی کا چہرہ تکنے لگی۔ ہارلی، تم تو الف لیلا کی سی باتیں کرنے لگے ہو۔ ہاں، ہارلی نے بڑے وثوق سے کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تم میرے دوست کیپٹن اشفاق کو تو جانتی ہوگی نا؟ ہاں ہاں، میں جانتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم دونوں نے اس قصے کو اپنی آنکھوں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ آؤ چلو،
سامنے والے باغیچے میں کسی کوچ پر بیٹھے، وہاں تاریکی بھی ہے اور تاروں کی چھاؤں بھی۔ ایسی جگہ قصہ بیان کرنے اور سننے کا لطف آتا ہے۔ یہ سن کر میں نے ہارلی کا خوبصورت ہاتھ پکڑ لیا اور تیزی سے تاریکی کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر کہنے لگی، ہارلی، اگر یہ اتنا ہی دلچسپ اور خوفناک واقعہ تھا تو تم نے 5 سال پہلے مجھے خط میں کیوں نہیں لکھا؟ تم بھی بڑے وہ ہو، میں تمہیں اس وقت یہ خوفناک واقعہ بھلا کیسے لکھ سکتا تھا؟ تم اپنے والد کے ساتھ رہتی تھیں اور سخت علیل بھی تھیں، اور میں ویسے بھی اس واقعے کو بھلانا ہی چاہتا تھا، لیکن ابھی تم نے اس ہوٹل کی چہل پہل کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ یہی بارونق ہوٹل پہلے ایک رات کے لیے کس طرح قبرستان کی طرح ویران ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے آج بھی جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ باتوں باتوں میں ہم دونوں باغ کے ایک کوچ میں بیٹھ گئے۔ رات کی ہواؤں میں سریلا سا شور ملا ہوا تھا اور جھاڑیوں میں سے خوشبودار کلیوں کی مہک آ رہی تھی۔ ہائے وہ بچھڑی ہوئی رات، گزرے دنوں کی وہ حسین رات، جب ایشیا کی خوشگوار گرمیوں میں تاروں بھرے شفاف آسمان کے نیچے ہارلی میرے قریب بیٹھے ہوئے مجھے وہ قصہ سنا رہے تھے۔ کاش وہ دن پھر آ جائیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا، 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کیپٹن اشفاق کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں اس وقت نیا فوج میں داخل ہوا تھا۔ ہم لوگ 28 جنوری کو یہاں پہنچے تھے اور 4 دن ٹھہرنے کی نیت سے ہی آئے تھے، لیکن مینیجر نے کہا، جناب عالی، آپ شوق سے 4 دن یہاں ٹھہریں، لیکن کل 29 جنوری کی رات آپ کو کہیں اور بسر کرنی پڑے گی۔ جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، 29 جنوری کی رات کو یہ ہوٹل خالی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں نہ کوئی مسافر رہتا ہے اور نہ کوئی ہوٹل کا ملازم۔ بات یہ ہے کہ یہاں کئی سال قبل ایک مظلوم عورت کو کسی نے نہایت بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ وہ عورت اپنے قتل والی تاریخ میں اپنی قبر سے باہر نکلتی ہے اور ہوٹل کے تمام کمروں میں بھٹکتی پھرتی ہے، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ سن کر اشفاق نے کہا، ایک عورت، خصوصاً ایک مظلوم مقتول عورت سے تو ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ دوسرے دن صبح ہی ہم لوگ شہر سے باہر شکار کے لیے چلے گئے۔ واپسی میں ہمیں کچھ دیر ہو گئی، شاید 11 بج گئے تھے۔ جب ہم ہوٹل کے احاطے میں پہنچے تو ہر طرف قبرستان کی سی اداسی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کسی ملازم کا پتہ نہ تھا، صرف سفید چاندنی، اونچے اونچے شاہ بلوط اور امرود کے درخت۔ ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ رات کی خاموشی میں درختوں کے پتے عجیب پراسرار آسیبی انداز میں شور مچانے لگتے تھے۔ دفعتاً مجھے اور میرے دوست کو یاد آ گیا کہ آج تو 29 جنوری کی رات ہے۔ اوہ، 11 بج گئے ہیں ہارلی، کیپٹن اشفاق نے مجھ سے کہا، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے برآمدے میں جا کر روشنی کا بٹن دبایا اور ایک آرام دہ کرسی پر لیٹ گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہم دونوں بے حد تھکے ہوئے تھے۔ دفعتاً میرے غسل خانے کے پیچھے کا دروازہ پٹ سے کھل گیا۔ ہارلی سے اتنا سن کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں نے تاریکی کی طرف لرز کر دیکھا، پھر ہارلی کے بازو سے لگ کر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے کانپتے ہوئے کہا، کتنا خوفناک واقعہ ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں، آگے ہیبت اور بڑھتی جائے گی۔ تم میرے اور قریب ہو کر بیٹھو۔ ارے ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی تو ہوں۔ یہ کہہ کر ہارلی نے مسکرا کر مجھے اور قریب کھینچ لیا۔ اس کے جسم سے ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ آج بھی جب کبھی وہ قاہرہ میں ایک رات والی خوشبو کی یاد آتی ہے تو مجھے وہ رات، وہ بچھڑی ہوئی رات بہت یاد آنے لگتی ہے۔ خیر، چارلی نے پھر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ غسل خانے میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ اچانک کیپٹن اشفاق نے گھبرا کر مجھ سے کہا، ارے وہ دیکھو، غسل خانے کے دروازے میں کیا چیز ہے؟ میں نے ڈر کر غسل خانے کی طرف دیکھا۔ ایک عورت سفید چادر لپیٹے ہوئی کھڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر ہم مبہوت ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ یہی حالت تقریباً اشفاق کی بھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد عورت نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں اپنی طرف بلانا چاہا اور بلاتے ہوئے غسل خانے کا زینہ طے کر کے آہستہ آہستہ نیچے باغ میں جانے لگی۔ بار بار مڑ کر ہمیں دیکھتی بھی جا رہی تھی۔ ہم دونوں اس کے پیچھے کسی سحر کے سے انداز میں اس سے کسی قدر فاصلے پر چلے جا رہے تھے۔ آخر امرود کے ایک درخت کے نیچے جا کر وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ درخت کے نیچے ایک پھاوڑا پڑا ہوا تھا۔ عورت نے پھاوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے دوست نے بادل نخواستہ اسے اٹھا لیا اور عورت کی طرف دیکھنے لگا۔
جب عورت نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ پھاوڑا اس نے اٹھا لیا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے بلاتی ہوئی وہ باغ کے اس حصے میں پہنچی جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ وہاں ایک ننھے سے درخت کے نیچے جا کر ساکت و جامد کھڑی ہو گئی، پھر ہمارا انتظار کرنے لگی۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو اس نے نہایت عاجزانہ انداز سے زمین کھودنے کا اشارہ کیا۔ وہ نوجوان اور بہت خوبصورت تھی، چہرے پر مظلومیت برس رہی تھی۔ چاند کی سرد روشنی میں اس کا چہرہ نہایت دردناک معلوم ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے زمین کھودنی شروع کر دی۔ جب تھک کر وہ رک جاتا تو عورت عجیب بے قراری کے انداز میں اسے بار بار جلد زمین کھودنے کا اشارہ کرنے لگتی، پھر اشواق کھودنے لگتا۔ کھودتے کھودتے اشواق اچانک رک گیا۔ ہارلی، وہ چیخا، پھاوڑا کسی چیز سے ٹکرا رہا ہے، اب مجھ سے مزید کھودا نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے پھاوڑا مجھے دے دیا۔ میں نے کوٹ اتار کر اسے دیا اور پھر زمین کھودنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک لمبوترا پتھر اندر سے دکھائی دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ پتھر کا پھینکنا تھا کہ اس عورت نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ یہ پتھر تو معلوم نہیں ہوتا، میرے دوست نے کہا، شاید کوئی ہڈی ہے۔ ابھی میں کوئی جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ عورت آہستہ آہستہ کنویں کی دوسری طرف جانے لگی اور اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے بلانے لگی۔ لو، اب اور کیا مصیبت آنے والی ہے، اشواق نے بے قرار ہو کر کہا۔ وہ عورت کنویں کی پچھلی جانب جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر وہاں زمین کھودنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے بادل نخواستہ پھر کھودنا شروع کیا۔ اب تو کھودتے کھودتے میں بھی تھک گیا تھا۔ آخر کچھ دیر کھدائی کے بعد ایک سوراخ سا بن گیا۔ عورت نے اشارے سے رکنے کو کہا۔ میں رک گیا۔ اب ہم تینوں خاموش کھڑے تھے۔ وہ عورت دوسری طرف ہو کر کسی کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کیا کام تھا یہ تم سن کر لرز جاؤ گی۔ وہ جو لمبوتری ہڈی زمین سے نکلی تھی اسے وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر جوڑ رہی تھی، گویا وہ اس کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ جب وہ ہڈی بازو سے جڑ گئی تو اس نے پلٹ کر ہم دونوں کو 2 لمحے کے لیے دیکھا، پھر چپ چاپ اپنی قبر میں اترنے لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اگرچہ ہمارے ہوش و حواس گم ہو چکے تھے لیکن پھر بھی ہم نے ہمت کر کے اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ پھر سحر زدہ سے انداز میں چلتے ہوئے بڑی مشکل سے ہوٹل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس رات کے بعد اس ہوٹل میں پھر کبھی 29 جنوری کی رات خوفناک نہیں گزری اور آج تک مکمل سکون ہے۔